پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ لگ جائے کہ یہ جو پی ڈی ایم ہے یہ پیدا کیسے ہوئی، یہ پی ڈی ایم کو پیدا کیسے ہوئی اس کو دیکھنے کے لیے آپ اس کو پچھلے 4 ماہ میں جانا پڑے گا۔ پی ڈی ایم کی پیدائش سے 4-5 ماہ پہلے پاکستان کو فیٹف ریلیٹڈ لیجسلیشن کے لیے کیونکہ فیٹف کی جو گرے لسٹنگ ہے اس سے بچنے کے لیے اور دوبارہ سے وائٹ لسٹ میں آنے کے لیے کمپلائنس کی ریکوائرمنٹس ہیں، جس میں سے کچھ چیزیں آپ نے پریکٹیکلی کرنی ہیں، کچھ لیجسلیشن کرنی ہے۔ لیجسلیشن کی مد میں جو پینڈنگ لیجسلیشن تھی وہ پارلیمان سے ہونی تھی، اس لیجسلیشن کے لیے آپ کو سینٹ میں اسپیشلی اپوزیشن کا بھی ساتھ چاہیے۔ اس کے لیے جب اپوزیشن سے بات چیت شروع ہوئی تو اس بات چیت کے اندر فیٹف کے جو قوانین تھے، فیٹف چاہتا کیا تھا یہ بھی سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ فیٹف چاہتا ہے کہ آپ کے نظام کے اندر اکاؤنٹیبلٹی ہو اور ٹرانسپیرنسی ہو، یعنی کہ احتساب ہو اور شفافیت ہو۔ جو بھی فائنینشیل ٹرانزیکشنز ہو رہی ہیں، جو آپ کے قانونی معاملات ہیں، منی ٹرانزیکشن سے ریلیٹڈ ہیں، ان کے اندر شفافیت ہونی چاہیے۔ اور اگر کوئی اس کے اندر منی لانڈرنگ کرتا ہے، چاہے وہ ٹیررزم فائنینسنگ ہے یا فائنینشیل ایشوز ہیں، کرپشن ہے، تو اس کی پوری طریقے سے اس کے اندر شفافیت ہو اور اس کا احتساب بھی ہو۔ یہ اس کا کانٹیکسٹ ہے۔ اس کے بدلے میں اپوزیشن نے، اور یہ وہی تقریباً 11 جماعتیں تھیں، اس میں سے چیدہ تو ان مذاکرات کا حصہ رہی، اس کے نتیجے میں اپوزیشن نے ہم سے صرف ایک ڈیمانڈ کی۔ فیٹف کے قوانین کے اوپر کوئی شاید نکتہ ادھر سے ادھر کرنے کی تو چیز ہو، ایکچولی تو اس کے اندر ان کا کچھ انپٹ نہیں تھا۔ ہاں، ایک ڈیمانڈ اس کی تھی جو اس مسودے کی صورت میں ہمیں بالمشافہ پیش کی گئی، اور وہ یہ ہے جس کو پرائم منسٹر صاحب بھی بار بار NRO++ کہہ چکے ہیں۔ اگر یہ آپ دیکھ سکیں تو اس مسودے کے اندر ایک ایک حرف، ایک ایک چیز انہی 11 جماعتوں کے جو سرخیل ہیں، 2-3 مسلم لیگ نون والے، پیپلز پارٹی والے، JUI والے، یہ سارے ہیں جنہوں نے یہ مسودہ بنایا۔ یہ بھی کسی دن میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس مسودے کے اندر کون کون سے مالدار پارٹیاں بھی ملوث تھی جن کو اس سے فائدہ ہونا ہے۔ اس مسودے کے اوپر واضح لکھا ہوا ہے proposed amendments by PPP and PMLN in National Accountability Ordinance۔ اس کے اندر کوئی 34 امینڈمنٹس پروپوز کی گئی ہیں نیب آرڈیننس کے اندر۔ اپوزیشن کا یہ کہنا تھا کہ آپ ہمیں یہ امینڈمنٹس نیب کے اندر کر کے دیں گے تو ہم آپ کو ووٹ بھی دیں گے، ساتھ بھی چلیں گے۔ اس کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ ہم نے ان گڈ فیتھ ان تمام ترامیم کے اوپر شک وائز ان کے ساتھ بحث کی۔ 3-4 دن سیشنز ہوئے۔ آج جو سارے بیٹھ کے بات کرتے ہیں، کوئی کہتا ہے جی کہ اس کے سامنے بات نہ کرنا تو یہ جا کے ادھر بتا دے گا، یا فلانا بندہ نہیں مانتا، یہ ساری جو اس وقت باتیں گھڑ رہے ہیں، یہ تمام لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور ایک ایک شک کے اوپر ہم نے ان کو بتایا، اور ٹیکنیکل ٹیم بھی فیٹف کی بیٹھی ہوئی تھی یہ بتانے کے لیے کہ کون سی ایون نیب کے اندر آپ شک میں ترمیم کر سکتے ہیں جس کا کانفلکٹ نہیں ہوگا فیٹف کی ڈیمانڈ سے۔ لیکن یہ اب اس میں دیکھ لیجئے، اچھا یہ جو نیب قوانین کی ترمیم کے اوپر بھی ایک بات گھڑی جاتی ہے کہ جی نیب کے قوانین میں ترمیم ہونی چاہیے۔ کوئی بھی قانون ہے اس میں ترمیم ہو سکتی ہے اور ہونی بھی چاہیے وقت اور حالات کے تقاضے کے مطابق، کیونکہ جتنے قوانین ہیں وہ عوام کی بھلائی کے لیے بنتے ہیں۔ ترامیم کوئی بری چیز نہیں ہے، لیکن ترامیم 2 طرح سے ہو سکتی ہیں۔ ایک، پارلیمان وہ ترامیم کرے جس کا فائدہ سب کے لیے ہو، جس کا بینیفٹ کسی پرنسپل کے اوپر بیسڈ کرے، وہ ترامیم ہونی چاہیے، اور یہی وہ امانت ہے جو عوام نے اپنے ووٹ کی صورت میں اپنے نمائندوں کو دی ہوئی ہے۔ لیکن یہاں مسئلہ کچھ اور ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے یہ ترامیم ڈرافٹ کی وہ تمام نیب کے ملزمان ہیں۔ ایک ایک شخص جس نے اس کے اندر حصہ ڈالا وہ تمام نیب کے ملزمان ہیں۔ ان کی ترامیم کیا ہے؟ یہ 34 ترامیم میں سے میں آپ کو صرف 4-5 بتاؤں گا، باقی یہ کاغذ آپ کے سامنے ہے، پہلے بھی سرکولیٹ ہوا ہے، میں آج بھی چھوڑی جاتا ہوں تاکہ وہ یادداشت صحیح رہے۔ ان 34 جو شقات ہیں، یہ ٹانکے جو ہیں، اس میں سے کچھ عجیب و غریب قسم کی جس کے پیچھے کوئی منطق بھی نہیں ہے، فائدہ ہے، بینیفیشریز آپ کو نظر آئیں گے۔ میں آپ کو بتاؤں گا ایک ایک کلاز کے پیچھے کون بینیفیشری کھڑا ہے۔
ایک کلاس کے اندر انہوں نے کہا کہ جی اپلیکیشن جو ہے نیب کے قوانین کی وہ 1999 سے کی جائے، 85 سے نہ کی جائے، یعنی کہ نیب کا قانون کا اطلاق 1999 سے پہلے کے ادوار میں نہ کیے جائے، یعنی کہ کمپلیٹ وائٹ واش 85 والے غیر جماعتی انتخابات جہاں سے سب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری سیاست میں چھانگا مانگا اور پیسہ شامل ہوا، وہ دور نکال دیں۔ اس کے بعد وہ جو میوزیکل چیئر تھی پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی حکومت آئی گئی وہ دور نکال دیں۔ وہ تمام دور وہ ہے جس کے اندر قرضے معاف کروائے گئے، اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کو کیا گیا، وہ سب ختم کر دیا جائے۔ اچھا، اس کا ایک اور بھی فائدہ ہے، 85 کے بعد یہ سب لوگ جو سیاست میں آئے، میرا آج دعویٰ ہے کہ 85 سے پہلے ان سب لوگوں کے اثاثے دیکھ لیں کہ ان کی بیلنس شیٹ کتنی تھی، اور 99 میں ان کی بیلنس شیٹ دیکھ لیں۔ اب یہ چاہتے ہیں کہ یہ 99 سے ہماری بیلنس شیٹ شروع کریں، کیونکہ ہم نے جو 85 سے لے کے 99 تک کمایا ہے اس کو حلال کر دیں۔ تو جتنے کیسز ان کے اوپر ال گاٹن ویلتھ کے ہیں، غیر قانونی پیسہ اور اثاثہ جات بنانے کے ہیں، اس کے اوپر ایک کمپلیٹ ان کو معافی دے دی جائے۔ تو بھائی یہ این آر او نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ دوسری شک کہ نیب کا جو افینس ہے، نیب کے اندر جو افینس بنتا ہے وہ 1 ارب سے نیچے کا نہ ہو۔ وہ اس سے نیچے جو کام ہے وہ ایف بی آر کو بھیج دیں یا کسی چھوٹے محکمے کو بھیج دیں۔ اب ان کے بینیفیشری دیکھ لیں، اب 1 ارب کا کیس اگر دیکھیں تو رمضان شوگر مل کا تقریباً 60 کروڑ کا کیس ہے، تو 1 ارب کا نہیں آتا جی، وہ بھی نیب سے چھوڑ دیں۔ رانا ثناء اللہ کے ایسٹس کا کیس ہے، وہ بھی چونکہ کوئی 40-50 کروڑ کا ہوگا، اس کو بھی چھوڑ دیں، وہ چوری نہیں ہے۔ خواجہ آصف کا ہے، جاوید لطیف کا، یہ تمام وہ لوگ ہیں جن کے کیسز نیب کے اندر چل رہے ہیں، یہ تمام لوگ وہ بینیفیشری ہیں۔ لیکن جو سب سے بڑی ڈیمانڈ تھی یا سب سے بڑی جو چیز اس کے اندر تھی، جو اس قانون کے اندر بھی ڈالی گئی، اس مسودے کے اندر وہ شامل ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ تھا اس کے اندر بھی اس کلاس کے اوپر بہت زیادہ ان کا تھا کہ یہ شامل کی جائے، اور وہ کیا تھی؟ بھی لوگ ایسوسیٹ ہوں۔ پبلک آفس ہولڈر منی لانڈرنگ اس میں سے نیب میں سے نکال دیں۔ پبلک آفس ہولڈر کے لیے ادارہ مین یہی ہے نیب کا، اس میں سے منی لانڈرنگ نکال دیں تو اس کا مطلب ہے کوئی صحافی کر لے، کوئی وکیل کر لے، کوئی بینکر کر لے منی لانڈرنگ، تو وہ بالکل اس کو تو مار دیں، لیکن جو پبلک آفس ہولڈر کرے وہ تو منی لانڈرنگ کر سکتا ہے۔ بھائی یہ تو منطق یہی ہے ان کی۔ اب اس کا امپیکٹ کیا ہونا ہے؟ امیجیٹ امپیکٹ تھا، امیجیٹ این آر او تھا۔ اگر ہم اس مسودے کے اوپر دستخط کر دیتے تو شہباز شریف کا ٹی ٹی کیس ختم، آصف علی زرداری کے جتنے وہ جو فیک اکاؤنٹ کے کیسز ہیں وہ سارے ختم، چودھری شوگر مل کا کیس ختم، خواجہ آصف صاحب کا جو ایسٹس کا کیس ہے ختم، فریال تالپور کے کیسز ختم۔ یہ تمام وہ لوگ ہیں جو بینیفیشری تھے ڈائریکٹ اس مسودے کے۔ ساتھ انہوں نے کہا جی کہ بے نامی کی بھی تعریف بدل دی جائے۔ بے نامی کے اندر آپ کے بچے 18 سال سے جو بڑے ہیں اور آپ کی بیوی اگر وہ انڈیپینڈنٹ ٹیکس پیئر ہے تو وہ بے نامی کی شک میں نہ آئے۔ اچھا یہ بھی بڑی معصوم سی چیز لگتی ہے، کہنے کو تو جی بڑی منطق ہے کہ وہ بے نامی نہیں ہونے چاہیے، لیکن ٹیکس کے جو انڈیپینڈنٹ آدمی ٹیکس دیتا ہے، اگر میں اس کے نام اپنی لی ہوئی رشوت کی چیزیں کراتا جاؤں تو کیا وہ میرا بے نامی تصور نہیں ہوگا؟ یہ ایک بڑی عجیب و غریب ڈیمانڈ تھی کہ اس کو اس میں سے نکال دیا جائے۔ اب شہباز شریف کے اوپر کیا کیس ہے جو ٹی ٹی والا ہے کہ ساری ٹیٹیاں تو شہباز سلیمان شہباز اور حمزہ کے اس میں آئی ہوئی ہیں، 18 سال سے اوپر تھے، ان کو نکال دیا جائے تو وہ بالکل ہو جائیں گے۔ بڑی معصوم انور مجید بھی تو بے نامی ہے کسی کا، اس کا نام نکال دیا جائے تو وہ معاملہ ختم ہو جائے گا۔ اچھا پھر اس کے بعد ایک کلاس تھی لمیٹیشن آف 5 ایئرس کہ کوئی ایسا جرم، اچھا پاکستان کے کسی قانون میں جو فوجداری ضابطہ قانون ہے پی پی سی، اس کے اندر لمیٹیشن نہیں ہے۔ آپ 5 سال پہلے کی چیز بھی تفتیش کر سکتے ہیں جب آپ کے نوٹس میں آئے، 10 سال 20 سال 30 سال ایون 50 سال کی چیز بھی آپ تفتیش کر سکتے ہیں۔ ان کا مجوزہ یہ تجویز یہ تھی کہ آپ اس کے اندر سے 5 سال کی شرط ڈال دیں، 5 سال سے پیچھے نہیں جا سکتے۔ اچھا یہ کہ کس کو این آر او تھا؟ یعنی کہ 5 سال اگر 2020 سے پیچھے جائیں تو یہ شروع ہو جائے گا 2015 سے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آصف علی زرداری صاحب کے اور وہ گیلانی صاحب کے جو 5 سال تھے شروع کے، وہ تو پکا این آر او، ان کو تو آپ دیکھ ہی نہیں سکتے جو کیس آج تک آپ نے نہیں کھولا۔ اور اس کے بعد نواز شریف صاحب کے جو اپنے شروع کے 2 سال تھے، وہ 3 ساڑھے 3 سال 2 سال کا انہوں نے اس میں سے اس کو کلین چٹ دے دیا، تو یہ کہا کہ جی اس کو کمپلیٹلی آپ وائٹ واش کر دیں۔ نیب کے 12 آفینسز میں سے جو 12 آفینسز ہیں اس میں سے 5 آفینسز کو ڈیلیٹ کر دیں کہ وہ 5 آفینسز نیب کے آفینسز نہ رہیں۔
اس کے جو ڈائریکٹ بینیفیشریز ہیں وہ شہباز شریف، احسن اقبال، خواجہ آصف، شاہد خاقان، خورشید شاہ، جاوید لطیف، مریم نواز، نواز شریف، یہ سارے بن جاتے ہیں۔ پھر ایک فرمائش یہ تھی کہ ڈسکوالیفیکیشن کی جو کلوز ہے اس کو بھی 5 سال پہ کر دیا جائے، یعنی کہ نیب کا کوئی پلی بارگین کی ہوئی ہے جس کو سزا ہوئی ہے وہ 10 سال سے اس کو 5 سال پہ لیا جائے۔ نیب کے اندر سے انٹرنیشنل میوچل لیگل اسسٹنس ختم کر دی جائے، یعنی کہ نیب کے جرائم کے اندر آپ باہر سے کوئی ثبوت نہ منگوا سکے، جس کا کیا مطلب ہے کہ لنڈن کے فلیٹوں کا آپ ثبوت نیب منگا کے عدالت میں پیش نہیں کر سکتی۔ یہ مختصراً وہ کلوزز تھی جو ہمارے سامنے رکھی گئی۔ اس میں سے کوئی کلوز کسی صورت بھی پاکستان تحریک انصاف کے لیے، پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے لیے یا ان کی ٹیم کے لیے ہرگز قابل قبول نہیں تھی۔ انہوں نے بڑی کوشش کی بارگین کرنے کی، نہیں ہو سکی، ان کو صاف انکار کر دیا گیا۔ تو اس انکار کے بعد وہ جو اپنی وہ ایک خفت تھی اس کو چھپانے کے لیے پھر یہ ایک نیا دھڑا پی ڈی ایم کا بنایا گیا۔ تو یہ تھی وجہ نزول کہ یہ پی ڈی ایم ہم پہ کیسے نازل ہوئی۔ عوام تو پی ڈی ایم کو تقریباً ریجیکٹ کر چکی ہے، لاہور والا جلسہ بھی آپ دیکھ چکے ہیں، اس سے پہلے دیگر جلسے بھی، یہ تو پوری طرح سے ایکسپوز ہو چکے ہیں کہ اصل میں یہ چاہتے کیا ہے۔ کوئی اور ایجنڈا نہیں ہے، ایجنڈا آج بھی این آر او کا ہے۔ اب اسی سے منسلک دوسری چیز ہے بڑی امپورٹنٹ، وہ کچھ دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو اپر ہاؤس ہے سینٹ، اس کے ڈپٹی چیئرمین مانڈوی والا صاحب بارہا پریس کانفرنسز بھی کر رہے ہیں اور ایک قرارداد بھی پیش کی گئی ہے کہ سینٹ کا اجلاس بلایا جائے، ریکوزیشن کیا جائے، اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ چیئرمین نیب کو سمن کریں گے اور کمیٹی کے سامنے لائیں گے، جو کچھ بھی کریں گے۔ اب دیکھیے اس میں آپ لوگوں کو میں جج بناتا ہوں، بڑا سمپل سا، سب سے پہلے ایک پرنسپل، ایک اصول کی بات کرتے ہیں۔ اصول کیا ہے کہ میں اپنا آفس، چاہے وہ پولیٹیکل ہو، عوامی آفس ہو، کوئی بھی آفس ہو، اپنے پرسنل بینیفٹ کے لیے استعمال نہیں کر سکتا۔ اب اگر چیئرمین، ڈپٹی چیئرمین سینٹ یہ چاہتے ہیں اور وہ اعلان کہہ رہے ہیں کہ وہ انٹرنیشنلی نیب کو بلیک لسٹ کرائیں گے اور نیب کو یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، میں ان کو یاد دہانی کرانا چاہتا ہوں، آپ کے پاس ایک امانت ہے۔ یہ بڑا پرابلم ہے ہمارے ملک میں، اسپیشلی سینٹ کے انتخابات میں، کہ پیسے والے لوگ آ جاتے ہیں، پیسے کے بل بوتے پہ آ جاتے ہیں، وہ جو بھی اس کی وجہ ہے میں اس میں نہیں جانا چاہتا، لیکن جب آپ آ چکے ہیں تو آپ کسی کی امانت لے کے آئے ہیں۔ آپ کا الیکٹورل کالج پروونشل اسمبلیز کی ووٹس کا ہوتا ہے، وہ لوگ عوام کی ووٹ لے کے آتے ہیں، وہ منتخب کرتے ہیں۔ آپ یہاں قانون سازی کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، آپ یہاں پہ اپنے پرسنل انٹرسٹ کو واچ کرنے کے لیے نہیں آئے ہوئے۔ آپ کے اوپر اگر کوئی مقدمہ بنتا ہے تو آپ مقدس گائے نہیں ہیں، مافیاز کو پروٹیکشن حاصل نہیں ہے، آپ اپنے پبلک آفس کو اس کے دفاع کے لیے استعمال نہیں کر سکتے ہیں۔ میں نہیں چاہوں گا کہ میں ان کے کیسز کی تفصیل میں جانا چاہوں۔ ایک بڑی سمپل سی چیز ہے کہ ان سے متعلقہ کسی کیس میں اکاؤنٹیبلٹی کورٹ سے ایک فورفیچر آرڈر آیا ہے، وہ فورفیچر آرڈر ہے، پروسیکیوشن نے وہاں پہ کچھ جا کے ایویڈنس پیش کیا، اس کی بنیاد کے اوپر کچھ شیئرز کو فورفیٹ کر دیا گیا۔ مجھے بتائیے کہ اگر آج اس کا تو مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی پارلیمان کا ممبر وہ کوئی بھی جرم کر لے، کوئی تحقیقاتی ادارہ کچھ نہیں کر سکتا، بلکہ میں سمجھتا ہوں آپ کے ساتھ ایک 489F کا ہوتا ہے، صدیقی صاحب آپ سے پیسے لے کے ایک پارلیمان کا رکن یا کوئی ڈپٹی چیئرمین یا اسپیکر پیسہ لے کے بھاگ جائے، آپ کو چیک دے دے، چیک باؤنس ہو جائے، آپ جائیں ایف آئی آر کرانے کے لیے، تھانے دار کہ یار میں تو ایف آئی آر نہیں کر سکتا کیونکہ کل تو وہ مجھے سمن کر لے گا سینٹ میں، اس کا تو استحقاق مجروح ہو گیا ہے۔ تو یہ کیا بنانا ریپبلک بنانا چاہتے ہیں؟ یہ کیا اپنے آپ کو پابلو اسکوبار سمجھتے ہیں کہ وہ بھی تو جا کے پارلیمان میں بیٹھ گیا تھا کولمبیا کی، کہ اس کے بعد اس سے کوئی وہ کہ سوال نہ کر سکے؟ آپ کے اوپر جو بھی ہے، پروسیکیوشن ایجنسی ہے، انویسٹیگیٹنگ ایجنسی ہے، اس نے عدالت میں کوئی چیز پیش کی ہے، آپ کی فورفیچر ہوئی ہے، آپ اس کو چیلنج کریں، آپ اس عدالت کے سامنے چیلنج کریں، آپ کو قانون اس کی اجازت دیتا ہے، آپ ہائی کورٹ میں چیلنج کریں۔ یہاں روز یہ نہیں ہے کہ نیب سارے کام ٹھیک کرتا ہے، نیب کا کوئی کام ہوتا ہے
غلط ہوتا ہے، کوئی آرڈر غلط ہوتا ہے، عدالت میں چیلنج کیا جاتا ہے، عدالتیں ہماری جس طرح کا جو بھی وہاں پہ ہوتا ہے معاملہ وہ سب آپ کے سامنے ہے. جو غلط بات ہوتی ہے اس کے اوپر پوری نہ صرف ان کو آپ کو ریلیف ملتی ہے، اداروں کی سرزنش کی جاتی ہے، ان کو سزا جزا کا سلسلہ ہے. بٹ یو کین ناٹ یوز دی سینٹ فار یور پرسنل بینیفٹ. آپ دھمکا رہے ہیں اداروں کو، انسٹیٹیوشنز کو ملائن کر رہے ہیں. یہ ہرگز ایک پارلیمان کے رکن کے شایان شان نہیں ہے. تو میں یہ بڑا واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ ہم پاکستان تحریک انصاف کی حکومت یا ہمارے اراکین پارلیمنٹ آپ کو اس طرح سے اداروں کی تصدیق نہیں کرنے دیں گے. آپ نے اجلاس ریکوزیشن کیا ہے، 30 کو ہوا ہے، اگر اس پہ بحث ہوگی تو حکومتی اراکین اس کا بھرپور جواب دیں گے. ہم سمجھتے ہیں کہ تمام اداروں کو انڈیپینڈنٹلی کام کرنا چاہیے اور ان کو جو قانون میں پروٹیکشن حاصل ہے وہ ملنی چاہیے. کسی بھی شخص کو اگر اس نے اس چیز کو استعمال کرنے کی کوشش کی تو اس کی